اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ میری ایک بہن نے بہت ہی اچھا کویسچن کیا ہے، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کنفیوژن آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں جو ہے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں، جس کو بھی یہ کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ جو ہے سورۃ المعارج کی 2 آیت ہے۔ یہ دیکھیے لام مشدد سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر لام جو ہے اس کے اوپر تشدید ہے، اس کو ہم کیسے سختی سے پڑھیں گے۔ اور آیت نمبر 3 جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ میم مشدد سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ غنہ 2 جگہ پر ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد۔ یہاں پر میم مشدد ہے، یہاں ہم غنہ کر کے کیسے پڑھیں گے؟ تو ان آیات کی تصحیح کروا دیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی آیت میں یہاں پر چھوٹا سا میم ہے، اس قاعدے کو بھی میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ اس سے فیضیاب ہوں اور اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیے سین زبر سا، حمزہ زبر آ، سا آ، لام زبر لا، سا آلا۔ اس کے اوپر پورے ورڈ پہ حرکت ہے اور حرکت کو لمبا نہیں کر کے پڑھتے، اس کو ہم نے شارٹ پڑھنا ہے۔ سا آ لا، سالا لفظ نہیں پڑھنا، سا آلا۔ اس کے بعد سین الف مد زبر سا، یہاں پر مد متصل ہے، اس مد کو ہم 3 سے 4 الف تک لمبا کریں گے کیونکہ اس مد کے بعد حمزہ ہے، یہی اس مد کی پہچان ہے۔ سأل سائل، یہاں پر آپ نے لام میم 2 پیش لم، منہ کو بند کر کے آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ جب بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حرف با آتا ہے تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی جو آواز ہوتی ہے، نون کی جو آواز ہوتی ہے جو کہ تنوین کہلاتا ہے، وہ آپ نے چینج کرنی ہے میم میں۔ اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا اور ہم منہ کو بند کر کے غنہ کریں گے۔ کیسے؟ سائل، ٹھیک ہے، بعذاب، یہاں پر کیا ہے؟ تنوین کے بعد یرملون کا واو ہے۔ جب بھی حروف یرملون کے 4 حروف یا میم نون واو، یہ 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف تنوین کے بعد آئے گا تو ہم کریں گے ادغام ود غنہ، ادغام مع الغنہ، یعنی کہ ہم ادغام بھی کریں گے، ملائیں گے بھی، اور ہم غنہ بھی کریں گے۔ تو یہ بنے گا بعذاب واقع۔ اب یہاں پر دیکھیے عین کے نیچے 2 زیر ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم کرتے ہیں سٹاپ تو عین کی 2 زیر کو ہم نے کر دینا ہے ڈراپ، اور عین ساکن ہوگا تو ہم کریں گے قاف عین زیر قع، ایسے کر کے یہاں پر وقف ہوگا، واقع۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ یہ تو ہو گیا کہ ہم نے یہاں اگر وقف کیا، وقف کی صورت میں ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، اور اگلی آیت ہم سٹارٹ کریں گے للکافرین۔ پھر لام کے جو اوپر تشدید ہے، وہ تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تشدید جو ہے کنیکشن مانگ رہا ہے، پچھلے والے حرف کے ساتھ ہم اس کو ملا کر پڑھیں۔
لیکن جب ہم نے وہاں پر وقف کر دیا ہے، سٹاپ کر لیا ہے، تو ہم لام زیر لیل پڑھیں گے، اس لام کو سختی سے نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کا سانس لمبا ہے، آپ دونوں آیات کو ایک سانس میں پڑھیں گے، تو پھر ہم پڑھیں گے عین لام دو زیر عل، ٹھیک ہے؟ پھر یہ لام تشدید والا پڑھا جائے گا اور سختی کے ساتھ ایک بار ہم نے اس کو ملانا ہے اور اس کو پھر دوبارہ پڑھنا ہے اگلے والے لام کے ساتھ، کیونکہ تشدید والا حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پھر ہم یہاں پر کریں گے ادغام وداؤٹ غنہ، ہم یہاں ملائیں گے لیکن غنہ نہیں ہونا چاہیے، واقعین للکافرین نہیں کریں گے، ہم کریں گے واقعل، آئین کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، تنوین کی آواز بالکل نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اگر تو ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ لام تشدید والا سختی سے پڑھا جائے گا اور ادغام بغیر غننے کے ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہاں سٹاپ کر لیتے ہیں، پھر ہم نے اس آیت کو صرف للکافرین سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کو پڑھتے ہیں، للکافرین لیس لہ دافع۔ اب یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا؟ وقف کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب وقف کیا تو عین کی دو پیش کو ڈراپ کیا اور عین کو پھر ساکن کر دیا، تو یہ ہوا دافع۔ لیکن اگر ہم یہاں پر بھی سٹاپ نہیں کریں گے، پھر آگے جو میم ہے تشدید والا ہے اس کو ہم عین کے ساتھ ملائیں گے، عین میم دو پیش عم، پھر ہم یہاں کریں گے غنہ اور ادغام۔ تو یہاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تنوین کے بعد یرملون کا میم آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یرملون کے 6 کے 6 حروف پر ادغام ہوتا ہے، یعنی کہ ملا کر پڑھا جاتا ہے، جس میں سے 4 حروف جب آتے ہیں یا میم نون واو تو ہم ادغام کرتے ہیں، آواز بھی ناک میں لے کر جاتے ہیں، لیکن جب لام اور را آتا ہے جیسے للکافرین میں آیا ہے تنوین کے بعد، تو ہم نے یہاں صرف ادغام کرنا ہے، غنہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر یرملون کا میم ہے تو ہم یہاں پر غنہ بھی کریں گے اور ملائیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ میم مشدد پر یہاں غنہ ہو جائے گا۔ ملانے کی صورت میں ہم یہاں پر غنہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ دافع من اللہ ذی المعارج، ٹھیک ہو گیا؟ ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے، دافع سٹاپ کر لیا اور آگے ہم من اللہ سے پڑھیں گے، پھر یہ تشدید نہیں پڑھی جائے گی، پھر یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، پھر ہم اس کو پڑھیں گے من اللہ ذی المعارج، ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔